نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ پس کیا حالت ہوگی جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے گواہی دینے والے کو، اور ہم لائیں گے آپ کو ان تمام پر گواہ بنا کر۔ اس دن چاہیں گے کافر اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، کاش کہ زمین ان کے برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کسی بات کو چھپا نہیں پائیں گے۔ قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا اور صحیح معنی میں انصاف ہوگا۔ جس طرح اللہ رب العزت کی جانب سے ترازو میں تمام چیزوں کو تولا جائے گا انصاف کی خاطر، تاکہ حق والے کو اس کا پورا حق مل سکے، اسی طرح اللہ رب العزت کی جانب سے گواہوں کا بھی انتظام ہوگا، تاکہ انسان کسی جانب سے کوئی انکار نہ کر پائے۔ دیکھنا، ایک تو انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نامہ اعمال فرمایا ہم نے اس کی گردن میں لٹکایا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ہم اس کو نکالیں گے، کھلی کتاب ہوگی، کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھو اور خود ہی اپنا حساب کر لو کہ تم جنت میں جانے کے قابل ہو کہ جہنم میں جانے کے قابل۔ پورا نظام ایک چیز کا۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی۔ اس کے ساتھ دوسری چیز، انسان نے جس جگہ جو عمل کیا، جو کام کیا، وہ زمین خود بول کے بتائے گی کہ اس انسان نے میرے اوپر کیا کیا تھا۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، خیر کا یا شر کا، یہ زمین بھی گواہی دے گی قیامت کے دن۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین بیان کرے گی اپنی خبریں، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ انسان سمجھتا ہے میں جہاں کر رہا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا، بھئی زمین پر کھڑے ہو کر ہی کچھ نہ کچھ کر رہے ہو، اس سے کیسے بچو گے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح
انسان کے اعضاء خود بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے، آنکھ خود بتائے گی، ہاتھ خود بتائیں گے، پاؤں خود بتائیں گے کہ ہمارے کارنامے کیسے تھے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ بند، زبان سے نہیں بولنا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، فرمایا ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پاؤں بتلائیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، دوسری جگہ فرمایا کہ گواہی دیں گے انسان کے اپنے اجزاء، حتیٰ کہ فرمایا کہ انسان کے جسم کی یہ جو کھال ہے نا، یہ کھال بھی بول کر بتائے گی کہ انسان کیا کچھ کرتا رہا اور ہم کیا کچھ کرتے رہے۔ انہوں نے بھی بولنا ہے کس کس سے انسان چھپے گا۔ اللہ نے صرف اپنے علم کے مطابق نہیں فیصلہ کرنا، اللہ سب جانتے ہیں، اللہ سب جانتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ انسان جب اللہ کے دربار میں جائے گا سارا پتہ ہوگا، لیکن انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری گواہیاں بھی لائی جائیں۔ اسی طرح ان گواہیوں میں سے ایک گواہی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بھی ہو۔ ہر نبی اپنی امت کے متعلق گواہی دیں گے کہ میری امت نے میرے ساتھ کیا کیا، جو پیغام رب العالمین کا میں نے پہنچایا اسے تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ بھی ہوگا قیامت کے دن۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا کہ جن کی طرف ہم پیغمبروں کو بھیجتے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے، بتاؤ تمہارے پاس ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور پیغمبروں سے ہم الگ پوچھیں گے کہ اب آپ بتائیے آپ کی امتوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ آپ نے تو پیغام پہنچا دیا، انہوں نے مانا تھا کہ نہیں مانا تھا، اب آپ بتائیے۔ ہر نبی نے اپنی امت کے متعلق گواہی دینی ہے۔ ہر نبی شہید ہے، یعنی کہ گواہی دینے والا، گواہی دینے والا ہر نبی۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، ایمان والوں سے پوچھی تھی یہ بات کہ تم مجھے بتاؤ کیا میں نے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، بتاؤ۔ صحابہ کرام نے فرمایا بالکل، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، بلغت الرسالہ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، آپ کے پاس یہ جو امانت تھی آپ نے پہنچا دی اور آپ نے خیر خواہی کر دی، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا میں نے آپ کا پیغام آپ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ تو اسی شہادت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، فرمایا کہ وہ کیا حالت اور کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والے کو لائیں گے۔
موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے متعلق گواہی دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے متعلق گواہی دیں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے متعلق گواہی دیں گے۔ ہر نبی اپنی امت کے متعلق گواہی دینے والے ہوں۔ خود قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر سورہ انعام کی آخری آیات میں ذکر کیا کہ قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات فرمائیں گے، کہیں گے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ جب تک میں ان کے اندر رہا تو میں گواہی دینے کو تیار ہوں کہ انہوں نے اور کس کس نے میری بات قبول کی اور کس نے نہیں کی۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب آپ نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اگلی نگرانی آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا بعد میں یہ کیا کرتے رہے، میں ان کو یہ تعلیم دے کے نہیں آیا تھا، میری تعلیمات یہ نہیں تھی، میری امت جو کچھ کرتی رہی۔ تو ہر نبی گواہی دیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور فرمایا کہ ان تمام پر ہم آپ کو گواہی دینے کے لیے لائیں گے۔ روایات میں اس کی تشریح موجود ہے۔ ایک تو ہے نا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ہاؤلائی سے مراد یہ کافر ہیں، یہ مکہ والے، یہ مدینہ والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مخاطب ہیں۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو ستاتے ہیں، آج آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آج آپ کو پریشان کرتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کی گواہی پر تو سارے فیصلے ہونے ہیں، آپ کی گواہی پر تو فیصلے ہوں گے، جو آپ فرمائیں گے اسی طریقے سے ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ساری امتوں پر بھی آپ کو گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امتیں ایک موقع آئے گا انکار کر دیں گے، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آئے، کہیں گے بس دنیا میں جھوٹ بول کے جان چھوٹ جاتی تھی، آج جان بھی چھوٹ جائے گی، سیدھے انکار کر دیں گے ہمارے پاس کوئی نہیں آئے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات فرمائیں گے کیوں نہیں، ہم تمہارے پاس گئے، ساری باتیں پہنچائی، اچھا گواہ لاؤ۔ اس امت کو بطور گواہ کے لایا جائے گا، بطور گواہ کے، اور یہ امت گواہی دے گی کہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لائے اور ان کی امتوں نے ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اعتراض ہوگا کہ یہ امت تو آئی بعد میں ہے، ان کو کیا معلوم، ان کی گواہی کیسے قابل قبول ہوگی؟ امت کہے گی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی اور ان پر قرآن مجید نازل ہوا، قرآن مجید میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ان تمام کے متعلق گواہ کے طور پر لایا جائے گا کہ پروردگار عالم اگرچہ میری امت بعد میں آئی، ہم بعد میں آئے، لیکن آپ نے جو وحی کی تھی، قرآن مجید نازل کیا تھا، اس کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا تھا، انہوں نے آگے سے تسلیم نہیں کیا اور آج جھوٹ بول رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو، گواہی کو قبول فرمائے کہ یہ گواہی اس بنیاد پر نہیں ہوگی کہ ہم نے خود دیکھا، یہ گواہی اس بنیاد پر ہوگی کہ ہمیں اس کا یقینی علم ہے، اور یقینی علم کی بنیاد پر بھی گواہی دی جا سکتی ہے، گواہی دی جا سکتی ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابن مسعود، آپ مجھے قرآن مجید کی تلاوت سنائیں، آپ قرآن پڑھیے، میں آپ کا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو بہت خوبصورت قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں قرآن مجید آپ کو سناؤں؟ حالانکہ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوا ہے، براہ راست آپ پر نازل ہوا۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج میں آپ سے قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ مختلف مواقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، انہوں نے بھی آگے سے یہی عرض کی کہ آپ پر تو نازل ہوا۔ فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ سے قرآن کی تلاوت سنو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، کیا رب نے، اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ فرمایا جی ہاں، اللہ نے آپ کا نام لیا ہے، نام لے کر فرمایا کہ ان سے قرآن سنو۔ تو قرآن مجید جس طرح پڑھنا ایک عبادت ہے، سننا بھی ثواب کی چیز ہے، خاص طور پر ان حضرات سے جو قرآن مجید کو خوبصورت پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے استعداد جن کو دی ہے، ان سے قرآن مجید کی تلاوت سننی چاہیے، اس سے بھی انسان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، انسان کا دل کا جو زنگ ہے نا وہ ختم ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید سنتے رہنا چاہیے، اور پھر خاص طور پر اپنے سے چھوٹے جو ہیں ان سے، اپنے شاگردوں سے، تاکہ ان کو بھی قرآن مجید کا شوق ہو۔ اور پھر جب انسان کے اپنے چھوٹے، اپنا چھوٹا بھائی، اپنی اولاد جب قرآن مجید پڑھ رہی ہو اور انسان سن رہا ہو تو کتنی خوشی ہوگی انسان کو کہ یہ رب کا کلام اپنی اس زبان سے پڑھ رہا ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو، اور کیا ہو۔ ویسے بھی شاگرد کامل ہو تو استاد اپنے شاگردوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لیے اپنے صحابہ کرام سے قرآن سنا کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سورہ النساء کی تلاوت شروع کر دی، میں پڑھتا جا رہا ہوں اور چلتے چلتے میں اس آیت پر پہنچ گیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا وہ کیا حالت و کیفیت ہوگی جب ہر امت سے گواہی دینے والے کو لایا جائے گا اور ان تمام پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن مسعود بس کر دو، بس کر دو، بس کر دو۔ فرمایا میں نظریں جھکا کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے آنسو جاری تھے، آنسو جاری تھے کہ قیامت کا یہ منظر آپ کے سامنے تھا کہ کبھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، امتیں بھی آ رہی ہوں گی، انبیاء بھی تشریف لا رہے ہوں گے، اور گواہی کا یہ سارا نظام ہوگا، وہ سارا منظر نامہ سامنے آ گیا۔ اور قرآن پڑھنا اصل اسی کو کہتے ہیں کہ انسان جو پڑھ رہا ہو، ساری وہ چیزیں جو اس آیت میں بیان کی جا رہی ہیں وہ انسان کے سامنے کھلی ہے، پھر انسان کا ایمان ترقی کرتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، کافر اور ہمارے پیغمبر کے نافرمان اس دن چاہیں گے کاش کے زمین کے ساتھ وہ برابر کر دیے جاتے۔ یہاں تو دشمنی پہ اتر آئیں، اللہ کے نبی کی گستاخیاں کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دن نافرمانی کے وبال جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے،
اب چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ملے گی، بچنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ تو یہی کو خواہش کریں گے، کاش کہ ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں، ہم باقی رہیں ہی نہ۔ یہاں تو انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے کتنی بیماری میں کیوں نہ ہو، کہتے ساری جائیداد لگ جائے، سارا پیسہ لگ جائے، کسی طریقے سے میں زندہ بچ جاؤں۔ جہاں زندگی کا طلبگار ہوتا ہے وہاں قیامت کی ہولناکی اتنی ہوگی اور جہنم کا عذاب اتنا سخت ہوگا، رسوائی اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان مٹی ہو جانا پسند کرے گا۔ لو تسوا بہم الارض، کاش کہ زمین ہی برابر ہو۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، سورہ نبا۔ کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ اس رسوائی سے تو بچ جائے۔ اس لیے قیامت کی رسوائی کو معمولی نہیں ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی دعاؤں میں یہ بات ذکر کی نا، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، وہ رسوائی بڑی سخت ہے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، رب کا نظام بڑا کڑا ہوگا، گواہی کا نظام، وہاں کوئی بات چھپ جائے چھپ نہیں پائے۔ لوگ چھپانا چاہیں گے نہیں چھپے گی۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، فرمایا قبریں کھلیں گی، انسان باہر آئیں گے، وحصل ما فی الصدور، سینوں میں چھپے راز بھی باہر آ جائیں گے۔ جس طرح انسان قبر سے باہر آئے گا، سینے میں چھپے راز بھی باہر ظاہر ہو جائیں گے، برے عقائد بھی باہر نکل آئیں گے، منافقت بھی آج باہر نکل آئے گی، اور خالص ایمان ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، سورہ طارق۔ سرائر جو پوشیدہ چیزیں تھیں، جو راز تھے، آج وہ راز نہیں رہیں گے، سب کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا اپنے دل میں سینے میں وہ چھپاؤ جو کل کسی کے سامنے ظاہر بھی کر سکے، اس کے ظاہر ہونے پر انسان کو شرمندگی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، وہ سینے میں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو اپنے سینے سے پاک صاف رکھیں۔ یہ نہیں اس کے عیب معلوم کرتے رہیں، یہ سارا گند اپنے سینے میں جمع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنے سینے کو ہمیشہ صاف رکھیں، کسی ایمان والے کے متعلق بدگمانی بھی دل میں نہیں، سب کے بارے میں صاف ستھرا رکھیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، سورہ حشر۔ فرمایا کہ یہ صحابہ کرام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں کسی ایمان والے کا کھوٹ نہ پیدا کرنا، ہمارا دل تمام سے صاف ستھرا رہے، اپنے سینوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، تاکہ کل اس کی اندر کی باتیں جب باہر آئیں تو انسان کو شرمندگی نہ ہو۔ تو اللہ نے قیامت کے یہ مناظر بیان کر کے ہم تمام کو خبردار کیا، اس دن کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر کے آؤ، تاکہ اس دن تمہیں کوئی شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن کی تیاری ابھی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن اللہ تعالی ہم تمام کو سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔